अमामन ने कहा, हजूर हम यहूदियों की हालत काबिल रहम है। सबसे ज़्यादा हम जुल्म व सितम का निशाना बनाए जा रहे हैं। हमारी दौलत भी लूटी जा रही है और इज़्ज़त व नामूस पर भी डाका डाला जा रहा है। तारक ने कहा, मगर वो भी तो तबाही और बर्बादी के साथ खेल रहे हैं। अमामन, खुदा करे कि वो कहीं जल्द गारात हों। तारक ने कहा, खुदा की गिरफ्त सख्त है, वो हर बदकार कौम को तबाह कर देता है। अमामन, हम यहूदियों का भी यही ईमान है। तारक ने कहा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की को कौन ले गया है। अमामन ने कहा, शाह राजरक का एक सिपाही ले गया है, मैं इसका नाम नहीं जानता। तारक, क्या बहका कर ले गया है? अमामन, नहीं हजूर, मेरे सामने और मेरे आदमियों की मौजूदगी में ज़बरदस्ती ले गया। जिस वक्त इसे ले जाया जा रहा था वो रहम तलब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इसकी मासूमाना निगाहें ये कह रही थी कि मैं इसकी इमदाद करूं और इसे इन दरिंदों से बचाऊं। अमामन का दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए। तारक ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, गम न करो अमामन, देखो जब इंसान ज़्यादा गमगीन और परेशान और ज़्यादा मुतफक्किर रहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और तुमको अपनी लड़की को रहाई दिलाने के लिए भी बहुत कुछ करना है। अपने दिल में जोशो इंतकाम पैदा करो और जालिमों से इंतकाम लो। अमामन ने कहा, ज़रूर लूँगा। इंतकाम लेने की तो मैंने इस वक्त कसम खा ली थी जब वो वैशी इंसान मेरी कुरातुल ऐन को ले गए थे। तारक ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी लड़की की दिले गुदास दास्तान सुनने की फरमाइश करके तुम्हारे दिल को दुखाया है। अमामन, अगरचा इस रूह फरसा दास्तान को सुनाते वक्त मुझ पर गम व अलम का गलबा हो जाता है, मगर इससे मेरे गम का कुछ बार हल्का भी हो जाता है। और मेरे मोहतरम, आपको तो मैं खुद अपनी दर्द अंगेज़ दास्तान सुनाना चाहता था ताकि आपको मालूम हो जाए कि ईसाई क्या बन गए हैं। तारक ने कहा, जब तो तुम सुनाओ, हालांकि तुम्हारी दास्तान सुनते ही हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमामन, जो इंसान इंसानियत रखते हैं ज़रूर इन पर असर होता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब भेड़ियों ने मेरी बच्ची को पकड़ा और इसने मेरी तरफ देखा तो मैं ज़ब्त न कर सका और अपने पाराए दिल को छुड़ाने के लिए बढ़ा, मगर इनमें से दो खूनख्वार इंसानों ने मुझे पकड़कर इस ज़ोर से धक्का दिया कि मैं गिर पड़ा, और गिरते वक्त मेरा सर दरवाज़ा के संगी बाजू से टकराया। मैं बेहोश हो गया। तारक ने दांत पीसते हुए कहा, बेदर्द इंसान। अमामन, इन्हें इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। वो भेड़िए हैं, भेड़िए, बेरहमो फासक और खूनख्वार। तारक, खुदा इन्हें सज़ा देगा। अमामन, हज़ारों सितमज़दा इंसान हाथ उठा उठा कर इनको कोस रहे हैं। तारक, अच्छा जब तुम होश में आए तो? अमामन, जब मैं होश में आया तो वो इसे ले जा चुके थे, और चूंकि मैं बेहोश हो गया था और कोई इनको रोक टोक करने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने दौलत भी लूटी और चले गए। मगर मुझे दौलत की परवाह ना थी, जो कुछ भी मेरे पास था सब ले जाते, मगर मेरी बच्ची को छोड़ जाते। मगर वो दौलत भी ले गए और मेरे दिल के टुकड़े को भी ले गए। मुझ पर इस वाकया का ऐसा असर हुआ कि मैं नीम पागल हो गया। एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे से तीसरे में भागा फिरने लगा। देर तक मेरी यही कैफियत रही, यहाँ तक कि रात हो गई और मैं थक कर गिर पड़ा। नींद तो क्या आती, शायद ज़ईफ़ तारी हो गया था या फिर सदमा का असर भी बाकी था, जिसके सबब मुझ पर गश आ गया। इसी आलम में मैंने एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग को देखा जो कि मुझे तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि गम न कर, तेरी लड़की महफूज है और इसे छुड़ाने वाले भी आ गए हैं। जजीरा खिज़र में जा, वो तुझे वहाँ मिलेंगे। मैंने इनसे दरियाफ्त किया, हुजूर मैं इन्हें कैसे पहचानूंगा? उन्होंने जवाब दिया, इनकी सफ़ेद और सादा पोशाक और चौड़े चौड़े दामनों से पहचानना। वो सब अमामे बांधे होंगे। इनको दुनिया मुसलमान के नाम से पुकारती है। सबको इससे ये सुनकर कमाल ताज्जुब हुआ, लेकिन ताज्जुब के साथ साथ इनको इस बात का भी यकीन हो गया कि वो इंशाअल्लाह अंदलस की मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट कर रहेंगे। अमामन ने अपनी दास्तान जारी रखते हुए कहा, मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। सुबह हो गई थी। मैंने मकान बंद किया और आपकी तलाश में यहाँ चला आया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गए। तारक ने कहा, और ये वाक़या कब का है? अमामन, 1 महीने का जिक्र है हुजूर। तारक, तुम्हारी लड़की का नाम क्या है? अमामन, बल्कीस है हुजूर। तारक, मगर तुम यहूदियों में तो ऐसा नाम नहीं रखा जाता। अमामन,
حضور یہ بات مشہور ہے کہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ میری بیٹی بھی بے حد حسین ہے، اس وجہ سے اس کا نام بھی بلقیس ہی رکھا گیا۔ طارق: اچھا، تم کو کچھ معلوم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ امامن: حضور اتفاق سے ایک عیسائی سپاہی مل گیا تھا اور وہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو کہ اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ اس سے میں نے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ بلقیس تدمیر کے لشکر میں ہے۔ طارق نے کہا: اور تدمیر کا لشکر کہاں ہے؟ امامن: قریب ہی ہے، شاید یہاں سے 4-5 میل ہوگا۔ طارق: تو پھر یہ مناسب ہے کہ ہم آج یہیں ٹھہر جائیں اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کریں۔ امامن: حضور، چونکہ میرے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے، اس لیے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان وحشیوں پر اسی وقت حملہ کر دیا جائے، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ آج یہاں قیام کیجیے اور کل صبح ہی ان پر حملہ کر دیجیے۔ مغیث الرومی اور دوسرے افسروں نے بھی یہی مشورہ دیا، چنانچہ اسی جگہ لشکر مقیم ہو گیا۔ چونکہ مسلمان نہ خیمے لائے تھے نہ گھوڑے، لہٰذا آسمان ہی کے زیر سایہ رات بسر کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے کھانا تیار کر کے کھایا، امامن کو کھلایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے، ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو امامن ان کو حیرت بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی خدا ترسی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی شب ان کے پاس رہ کر دیکھ لیا تھا اور اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لوگ فضول تکلفات اور بیہودہ باتوں سے کوسوں دور ہیں۔ ان کا مشغلہ خدا پرستی ہے۔ خوش اخلاق ایسے ہیں کہ اس نے آج سے پہلے ایسے خوش خلق لوگ نہ دیکھے۔ نماز پڑھتے ہی ہر مجاہد نے اپنا اپنا بستر اور تھوڑی تھوڑی رسد باندھ کر اپنی اپنی کمر سے لگائی اور نہایت اطمینان کے ساتھ صف در صف کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے۔ اگرچہ طارق اس لشکر کے سپہ سالار تھے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، مگر غلام اپنا بستر کمر سے باندھے تھا اور طارق اپنا۔ یہ مساوات دیکھ کر امامن کے دل پر بھی گہرا اثر ہوا۔ اسلامی لشکر نہایت اطمینان اور استقلال سے چل پڑا اور اب ان کا ہر قدم جزیرہ سبز سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ مسلمان خوب جان گئے تھے اس جزیرہ کے اختتام پر تدمیر سے مقابلہ ہوگا۔ انہیں اس مقابلے کی بڑی خوشی تھی اور اس لیے وہ جلدی جلدی قدم اٹھا رہے تھے۔ ابھی آفتاب نصف النہار کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ یہ جزیرہ سبز سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کچھ ہی دور چل کر عیسائی لشکر کو دیکھا جو خیموں کے اندر پڑا آرام کر رہا تھا۔ انہیں متعلق بھی یہ خبر نہ تھی کہ ان کی موت ان کے سروں پر گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں نے اس میدان میں جاتے ہی نہایت زور سے اللہ اکبر کا غلغلہ انداز نعرہ لگایا۔ عیسائیوں نے اس نعرے کی آواز سنی اور وہ گھبرائے ہوئے اپنے اپنے خیموں کے اندر سے نکلے اور حیرت بھرے انداز سے مجاہدین اسلام کو دیکھنے لگے۔ یہ لشکر تدمیر کا تھا۔ دور تک خیموں کے پیچھے چھولداریاں تھیں اور ان کے پیچھے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ جن حیرت بری نظروں سے عیسائی مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، ان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر سخت حیران ہیں۔ تدمیر جوان تھا اور نہایت چلاک، تجربہ کار اور بہادر۔ اس نے فوراً ہی اپنے لشکر کو مسلح ہو کر مجاہدین اسلام کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اندلس کے عیسائیوں نے بھی اس سے پہلے کسی مسلمان کو نہ دیکھا تھا اور انہیں رہ رہ کر یہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں۔ مگر جب تدمیر نے انہیں تیار ہو کر لڑنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اپنے خیموں میں جا گھسے اور مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہونے اور میدان جنگ میں نکلنے لگے۔ طارق نے فوراً ہی مجاہدین کو صف بستہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مسلمان پیدل تھے اور کسی کے پاس بھی گھوڑا نہ تھا، نیز گھوڑا تو گھوڑا تمام مجاہدین اسلام کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ ذرا بختروں کا تو ذکر ہی کیا ہے، اکثر لوگوں کے پاس تلواریں اور نیزے تھے، کچھ کے پاس محض تیر اور کمانیں تھیں اور بیشتر افراد شام جڑی لاٹھیاں ہی لیے ہوئے تھے۔ طارق نے انہیں اس طرح سے صف بستہ کیا کہ سب سے اگلی صف ہر 4 ایسی آدمیوں کی تھی جن کے پاس تلواریں اور نیزے تھے۔ بیچ میں ایک کمان والے کو کھڑا کر دیا۔ دوسری، تیسری اور چوتھی صف میں تلواریں اور نیزے والے رکھے اور 5ویں صف میں تیر انداز کھڑے کیے اور ان کے پیچھے لاٹھیوں والے صف بستہ کیے گئے۔ جس وقت انہوں نے اس ترتیب سے شیران اسلام کی صف بندی کی تو اس وقت تدمیر بھی اپنے لشکر کو صف بستہ کر چکا تھا۔ اس کے تمام سپاہی لوہے کی ذرا بختریں پہنے، پورے ہتھیار لگائے، گھوڑوں پر سوار، بڑی شان و شوکت سے کھڑے تھے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بے سر و سامان مجاہدین اسلام کو حقیر و ناچیز سمجھ رہے ہیں۔
تدمیر اپنے لشکر کی صفوں سے باہر نکلا اور چند قدم بڑھ کر بآواز بلند پکارتے ہوئے بولا، اے لوگو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو؟ چونکہ تدمیر نے اپنی زبان میں گفتگو کی تھی، اس لیے کوئی بھی مسلمان اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ طارق نے امامن کو بلوا کر دریافت کیا، تم اسے جانتے ہو، یہ کون ہے؟ امامن نے جواب دیا، جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ تدمیر ہے، عیسائی لشکر کا سپہ سالار۔ طارق نے کہا، اس سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ طارق امامن کے ساتھ بڑھ کر صف سے آگے نکلا۔ تدمیر نے امامن کو دیکھا اور اس نے غصے میں آ کر کہا، او شیطان یہودی، تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ تیری اس نازیبا حرکت نے ہمیں تیری ساری قوم کی طرف سے مشکوک کر دیا ہے۔ ہمیں شبہ ہو گیا ہے کہ تم یہودی ان لوگوں سے ملے ہوئے ہو اور تم ہی ان کو کہیں سے پکڑ کر ہمارے مقابلے کے لیے لے آئے ہو۔ امامن نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ہم نہیں لائے، بلکہ تمہاری قوم ہی نے انہیں حملہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ تدمیر نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، وہ کون بدبخت ہے؟ امامن، کونیٹ جولین سیوتا کا گورنر۔ امامن کو تمام واقعات مسلمانوں سے معلوم ہو چکے تھے، کیونکہ یہودی تجارت کی غرض سے حجاز جاتے رہتے تھے، اس لیے عربی زبان سے بھی خوب اچھی طرح واقف تھے۔ کونیٹ جولین کا نام سن کر تدمیر چونک پڑا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ وقفہ کے بعد اس نے کہا، یہودی کتے، تو مجھے فریب دیتا ہے، اس لشکر کے ساتھ تو تو ہے اور تو ہی انہیں کہیں سے چڑھا لایا ہے۔ اب تک تیری قوم نے ہماری حکومت میں نہایت آرام اور بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی، مگر اب اس دشمنی کے صلے میں ایک یہودی کو بھی اندلس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تمہاری ساری دولت نیز تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ امامن نے ذرا طیش برے انداز سے کہا، او مغرور انسان، اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے، لیکن یاد رکھو کہ خدا مظلوموں کا حامی ہے اور اس نے ان نیک دل اور خدا ترس لوگوں کو ستم زدوں کی امداد کے لیے اس ملک میں بھیجا ہے۔ تدمیر نے حقارت سے کہکا لگا کر لوٹتے ہوئے کہا، اب تم اپنے حمایتیوں کا بھی انجام دیکھ لینا۔ امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا، تدمیر ایک بات تو بتاتے جاؤ۔ تدمیر نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا، کیا بات؟ امامن نے غم زدہ لہجے میں دریافت کیا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تدمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ میرے خاص خیمے میں موجود ہے۔ ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے، مگر اب اس کی انتہائی ذلت کی جائے گی، اسے سخت تکلیفیں دی جائیں گی۔ امامن، ہاں اگر تم زندہ رہے تو۔ تدمیر لوٹ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ طارق، چونکہ اس کی گفتگو نہ سمجھ رہے تھے، اس لیے انہیں الجھن سی ہو رہی تھی اور باتیں معلوم کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ جب تدمیر لوٹ گیا تب طارق نے امامن سے پوچھا، کیا گفتگو ہوئی تمہارے درمیان؟ امامت نے تمام گفتگو سنا دی۔ طارق نے کہا، وہ مغرور ہے، اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے، لیکن نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی خدا ہے اور خدا ہر مغرور و متکبر کو سزا دیتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔